مفتی صاحب فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا بدعت ہے. دوسرا مسئلہ، بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں ہیں جن میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا کی بہت ترغیب دی ہے، اور آپ نے فرمایا کہ سب سے زیادہ دعا قبول کس وقت ہوتی ہے؟ فرض نماز کے بعد. اس حدیث کا مطلب سمجھیں. جب بھی ایک حدیث کو بیان کیا جائے گا دوسری احادیث کو سامنے رکھ کر، خود نبی اور صحابہ نے اس حدیث پر کیسے عمل کیا ہے. ہم نبی کو دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی نہیں کسی صحیح حدیث میں ملتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ فرض نماز کے بعد ایسے دعا مانگتے تھے. خلفائے راشدین سے بھی کوئی روایت نہیں ملتی، نہ صحیح نہ ضعیف. بھائی دیکھو ہمارے ہاں تو یہ پابندی سے ہو رہا ہے نا پانچوں نمازوں میں ہر مسجد میں، اگر صحابہ میں بھی ایسا ہوتا تو کوئی ضعیف روایت تو ملتی نا صحابہ کرام سے، نہ صحیح ہے نہ ضعیف ہے. اور نبی سے بھی کوئی کثرت سے ایک روایت ہے، اس کی سند پہ بھی کیا ہے، ٹھیک ہے بعض نے اس کو صحیح کہا بعض نے ضعیف کہا، مگر وہ بھی متفقون علیہ صحیح نہیں ہے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک عمل پابندی سے ہو رہا ہو اور اس کے نقل کرنے والا کوئی ہو ہی نہیں. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ جو حدیث میں آتا ہے فرض نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ترغیب دی ہے، خود کیسے دعا مانگی ہے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی سے دوسری حدیثوں میں کیا ملتا ہے. آپ نے فرمایا جس نے فرض نماز کے بعد اللہم انت السلام پڑھا، کسی حدیث میں آتا ہے آپ نے فرمایا اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد. کسی میں آتا ہے جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی. خود آپ کا اپنا معمول بھی یہی. تو پتہ یہ چلا ان کلمات کو حدیث میں دعا سے تعبیر کیا جا رہا ہے.